اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے تو وہ تمہیں ان چیزوں کے متعلق خبر دے گا جن میں تم اختلافات کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجات بلندیاں عطا فرمائی، تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے دین کی طرف آئیں اور ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، اپنے دین کو چھوڑیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، ہم دنیا میں اور آخرت میں جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم آپ کے کفیل بن جائیں گے۔ آخرت میں کفیل بنیں گے کہ ہم گواہی دے دیں گے کہ آپ بڑے سچی دین کی طرف آ گئے، دنیا میں آپ کی امداد کریں گے، مدد کریں گے، کفالت کریں گے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہیے، کافروں سے، کہ کیا میں اس رب کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا ذمہ دار خود ہے۔ یہاں پر ایک محدث ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، جو عبادت گزار علماء ہیں نا، اس زمانے میں ان کے لیے دو صورتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ہر صورت دوسری صورت سے افضل لکھی گئی ہے۔ کہا جو عبادت گزار علماء ہیں وہ دو کام کریں، ایک وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں اور حق کی دعوت دیتے رہیں، یہ عبادت گزار علماء ہیں، اور فتنہ انگیز لوگوں کے شر سے بچتے ہوئے گوشہ نشین ہو جائیں۔ یہ علماء کے لیے ہے۔ فتنہ پرور لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر علماء ہیں تو وہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں، تو مسجد میں فتنہ پرور لوگ تو ہوں گے جن کا کام نمازوں سے ہٹ کر فتنہ اور فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے علماء بس نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور بدعنوان لوگوں کے اعمال میں شریک نہ ہوں، بدعنوان لوگوں کے اعمال میں شریک نہ ہوں، وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں، اللہ ہی کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھیں۔ یہ دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت مقدسہ ہے اس میں فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اعتراض مفسرین کرام نے آسانی کے لیے بیان کیے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ کے ذہن میں بلا نہ آئے لیکن اعتراض آ سکتا ہے۔ اگر جو لوگ ڈیپلی قرآن پاک کو سٹڈی کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ دوسروں کے بھی بوجھ لوگ اٹھائیں گے، دوسروں کے گناہوں کا بھی انہیں جو ہے وہ سزا ملے گی۔ یہاں پر جو ابھی ہم نے پڑھا اس میں کہا کہ نہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اعتراض یہ ہوا
چونکہ آیہ مبارکہ عنکبوت کی موجود ہے کہ وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ قیامت کے دن کافر اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں گے اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے اٹھائیں گے جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی کو ظلمن قتل کیا ہو، ایک تو اسے قتل کا گناہ ملے گا، اور وہ جو ابن آدم قابیل اس نے جو پہلا قتل کیا تھا، اس قاتل کا جو موجودہ قاتل ہے اس کا گناہ اسے بھی ملے گا، چونکہ اس نے اس برائی کو ایجاد کیا تھا۔ تو لہذا اس صورت میں وہ جو ہے قابیل وہ بوجھ اٹھائے گا، لیکن آیہ مقدسہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو وہ کریں گے ان کو پوری جزا بھی دی جائے گی، یعنی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا معنی بیان کیا ہے۔ اور پھر جو تیسری آیہ مقدسہ ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، فرمایا کہ بعض کو بعض پر اللہ نے درجات بلند کیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کو بہت زیادہ نوازا ہے پیسے دے کر، بعض کو نیکی دے دی ہے، وہ عبادات کرتا رہتا ہے اور پیسوں کی شدید کمی ہوتی ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں تاکہ اللہ تمہیں آزماتا رہے، کون زیادہ دولت آنے پر میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور کون کم دولت ملنے پر صبر شکر کرتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بعض کے درجات بلند فرماتا ہے آزمائش کے لیے۔ پھر فرمایا کہ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ فاسقوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ ہم نے جو ہے آج آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں فرما رہا ہے بہت جلد سزا دینے والا ہے، تو اس میں بھی اعتراض ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ چونکہ اس میں یہ موجود ہے کہ عذاب آخرت میں ہوگا، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جلد عذاب دے گا؟ محسرین کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے والا ہے وہ ہمارے نزدیک تو دور ہے، اللہ کے نزدیک وہ قریب ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک سے دی، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت محض پلک جھپکنے سے بھی قریب ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک نا، اللہ کے نزدیک قیامت پلک جھپکنے میں واقع ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک کیا ہے، ابھی وقت پڑا ہے، بڑی نشانیاں آئیں گی تو پھر قیامت آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے پلک جھپکنے سے واقع ہو جائے گی۔ دوسری جگہ پر فرمایا بے شک وہ یوم حشر کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، یہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اور ہم اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو کام اللہ عز و جل کے کرنے والے ہیں وہ اللہ عز و جل کے قریب ہے، وہ انسانوں کی جو سینس ہے، انسانوں کی سمجھ ہے، اس سے بہت زیادہ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔